کرام کا جب بھی ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کون آ جاتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر، ایک بڑی فضیلت. ایون جو لوگ گالی بھی دیتے ہیں نا تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ گالی دیتے، مطلب کہ ان کو ہی معلوم ہے سب سے بڑے اب یہی ہے. اور تعجب ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والوں پر تعجب ہوتا ہے. جس زمین پر تم ٹھہر کر گالی دے رہے ہو وہ زمین کو دلانے والے ہمارے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ. جس تھالی میں تم کھا رہے اس میں چھید مار رہے ہو، یہ کوئی اچھی چال نہیں. وہ زمینیں جس پر تم اترا رہے ہو نا، وہ زمینیں دینے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ. وہ جب نماز پڑھانے آتے تھے تو رقت قلب یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے ابا کو مت دلاؤ، کہیں وہ رقیق القلب ہونے کی وجہ سے کہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے کہیں بے ہوش نہ ہو جائے. ایک طرف رقت کا حال یہ ہے، خلافت کی گدی سنبھالتے ہیں تو کہتے ہیں محنکن عسکریا قائدا عالمیا. ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں وہ بڑا زیرک انسان تھا، وہ بڑا عسکری انسان تھا، فوجوں کو ہلا دینے والا انسان تھا، قیادت کی اعلیٰ مثال کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی. جب وہ میدان کارزار میں آ جاتا، جب وہ میدان عمل میں آ جاتا تو عجیب لیڈرشپ کوالٹی ان کے پاس تھی اور ڈیسیشن میکنگ کوالٹی ان کے پاس تھی. پورے قیصر اور کسریٰ کے لوگ تھر تھر کانپتے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی معمولی شخصیت نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں چاہے مصر فتح ہوا، چاہے بیت المقدس فتح ہوا، چاہے عراق فتح ہوا، اس کی بنیاد ڈالنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. اس کی سوچ، اس کا پلان. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر اٹھے تو الگ الگ قسم کا شرک تھا. تو صحابہ اکرام کے درمیان سامنے کیسا بڑا چیلنج تھا، ایک طرف کسریٰ ایک طرف قیصر. سعودی عرب کو اگر آپ ایسے رکھیں گے نقشے میں تو رائٹ سائڈ پر کسریٰ. یہ کسریٰ میں پورے 17 کنٹریز آتے ہیں، 17 آج کے دور میں 17 کنٹریز. کسریٰ مانے فارسی زبان بولنے والے ان کو کہا جاتا ہے. یہ جو فارسی زبان بولنے والے کسریٰ کے جو لوگ تھے یہ آج 17 کنٹریز میں 17 کنٹریز میں یہ بٹے ہوئے. اب یہ ازبکستان لے لیجیے آپ، یا افغانستان یا ایران کی بات کریں آپ، یا بغداد کی بات کریں آپ، اس پر ازبکستان سے نئے سے جو اوپر سے چھوٹے چھوٹے کنٹریز ہوتے ہیں، رشیا تک جو جا کر سوویت یونین تک جو جا کر لگ جاتے، وہ پٹی سے لے کے نیچے پاکستان سے لے کے نیپال سے لے کے گجرات تک آ جائے، اس سب کو کہتے تھے فارس کی پٹی. ان سب پر طوطی بولتا تھا کسریٰ کا. اور یہ دو خداؤں کو ماننے والے. اور دوسری طرف قیصر کے لوگ 37 کنٹریز میں سپلٹ ہو گئے. یہ ٹرکی دیکھ لیجئے، یہ آج کے دور میں جتنا فلسطین کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں آپ، سیریا کی بات کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے لبنان کی بات کریں، ہوتے ہوتے یورپ کے پورے کنٹریز سے ہوتے ہیں جو آج کل اٹلی تک چلے جائیے آپ، اور ادھر ٹونیشیا، مصر اور ویسٹرن صحارا تک نکل جائیے، اور نیچے ایتھوپیا کی بات کریے آپ، سوڈان، مصر، نیچے پھر ایتھوپیا، ایریتھریا، ہوتے ہوتے ساؤتھ افریقہ تک نکل جائیے. یہ جو پوری پٹی ہے یہاں تک کہ نیچے یمن بھی، یمن کبھی ان کے ہاتھ میں رہتا کبھی ان کے ہاتھ میں رہتا، ایسا اگر پورا لے لیں 37 کنٹریز پورے، ہم نے ایک ایک کنٹریز کے نام الگ الگ پورے نکالے. اتنے پر قیصر کی حکومت. صحابہ اکرام جب آئے تو ان کے درمیان بہت بڑا چیلنج تھا. ایک طرف 2 خدا بولنے والے، ایک طرف 3 ملا کر 1 خدا بولنے والے. یہ جو قیصر کے لوگ تھے رومی لوگ تھے، ان کی نسل رومی تھی، لیکن ان کا ریلیجن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے رومن امپائر نے عیسائیت قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے پورے عیسائی ہو چکے تھے. اور یہ رائٹ سائڈ پر جو کسریٰ کے لوگ تھے، یہ لوگ 2 خداؤں کو ماننے والے. اہرمن ازدا یعنی اچھائی کا خدا اور برائی کا خدا. کہتے تھے کہ نور کا خدا، نور ایک خدا کی علامت ہے اور نار ایک خدا کی علامت ہے. کہتے تھے کہ خیر اور شر یعنی 2 خدا ہے، خیر کا خدا الگ رہے گا، شر کا خدا الگ رہے گا، 2 خدا ایک بھی ہو سکتے. یہ ان کی سائیکالوجی تھی. قرآن مجید میں ان کو مجوس کہا گیا، آپ کی پوجا کرنے والوں کو مجوس کہا گیا. اور جو خیر کے سمبل تھے تارا، وہ سمجھتے تھے تارا جو ہے اس کے اندر نور ہے. بعد میں سائنس کہہ رہی ہے کہ اس کے اندر بھی آگ ہے، سورج سے بھی خطرناک ہے. ڈسپروف ہو گیا بیچاروں کا. جو بے عقل عقیدہ ہوتا ہے سائنس کے پاس آ کے ڈسپروف ہوگا. وہ سمجھتے تھے ارے نور ہے نا، تو انہوں نے کہا خیر کی علامت ہے، یہ آگ ہے نا یہ شر کی علامت ہے. بعد میں پتہ آگ سے خطرناک تو ہوتا رہا. یہ بے عقل لوگوں کیسے ہوتا، اللہ حفاظ فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو بڑا فطرت والا دین دیا جو عقل سے کہیں بھی نہیں ٹکراتا. یہ 2 خداؤں کا ادھر چیلنج، اور یہ 3 ماننے والے، یہ 3 کو ایک خدا ماننے والوں کا ایک ادھر عیسائی. اور قرآن مجید میں تاروں کی پوجا کرنے والوں کو قرآن مجید میں سابیون کہہ کر پکارا گیا. نار کی پوجا کرنے والوں کو قرآن مجید میں مجوس کہہ کر پکارا گیا. اور یہ 3 ملا کر ایک خدا کہنے والوں کو سورہ روم کے اندر الف لام میم غلبت الروم، روم کہہ کر پکارا گیا. اور ان کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے اہل تثلیث ولا تقولوا ثلاثہ ولا تقولوا ثلاثہ. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں الجواب الصحیح کے اندر، الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں، اس میں 10 ایسے پروف ہے اگر کوئی عیسائی سن لے گا تو عیسائی چھوڑ کر اسلام قبول کر لے گا۔ بڑی بہترین گفتگو ہے۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس وقت پر کیا چیلنج دیا گیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف 2 خدا کہنے والے، ایک طرف 3 ملا کر 1 کہنے والے، اور مکہ جزیرۃ العرب میں 360 خدا کہنے والے، اور هو اللہ احد، یہ ہے چیلنج۔ کہہ دو کہ آپ اللہ اکیلا ہے، نہ یہ 2 والے چلیں گے، نہ 3 والے چلیں گے، یا نہ 360 والے چلیں گے، کوئی نہیں، قل هو اللہ احد، آپ اعلان کر دیجئے۔ اس اعلان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب تک پہنچایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ قیصر اور کسریٰ کے شاکلے کو ملیامیٹ کرنے کا پلان بنا کر دے دیا، اور صحابہ کرام عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک اس کے ابتدائی حصے کو توڑ دیے۔ وہ قیصر اور کسریٰ کا جو ابتدائی حصہ تھا، اس کو کہتے ہیں، ایک آربٹ بنا دیے تھے، شرک کا ایک آربٹ تھا، اس آربٹ کو توڑ کر انہوں نے توحید کو غالب کر دیا۔ وہ تھے صحابہ کرام، معمولی شخصیت ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں؟ ابتدائی سے ہی غور کر کے دیکھ لیجیے، یہ تو میں نے بہت آخری میں لے کر چلے گا میں آپ کو، ابتدائی سے ہی ان کی قربانیاں۔ اگر صحابہ کرام کی زندگی کیا ہے تو ایک لفظ میں یہ ہے، قربانی قربانی قربانی۔ قربانی کا جو نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا، سورہ حشر سورہ نمبر 59 کے آیت نمبر 8، 9 اور 10، لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ ارے یہ آیت پہ غور کرتا ہوں تو آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ خود محتاج ہے بیچارے، لیکن فکر کیا لگی اور کیا دینا اللہ کے لیے۔ وہ خود محتاج ہے، کیسے محتاج ہے؟ لِلْفُقَرَاء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بڑے فقیری حالت میں ان کو نکال دیا گیا تھا۔ بولتے وہ مہاجری للفقراء، بڑی فقیری کی حالت میں ان کو مکے سے مار مار کر نکالا گیا، لیکن حالت یہ ہے، سوچ کیا ہے؟ قربانی۔ للفقراء المہاجرین، بڑے ہجرت کرنے والے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، گھروں سے نکال دیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹ کر ان کو بے دخل کر کے نکال دیا گیا، من دیارہم واموالہم، لیکن ان کی سوچ کیا ہے معلوم؟ اللہ راضی ہے کیا؟ اللہ۔ حالت یہ ہے، ہمارے پاس بڑے مصیبت آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ پورے مصیبت کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت کیا ہے؟ یہ خون کیا ہے؟ ہاتھ لٹک رہا ہے جنگ میں، ہاتھ ایسا توڑ دیتے، یہ رکاوٹ ہے، ہاتھ یہاں تھوڑی سی حسیر جلائے، ایسا مارے، پھر دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، ایسی صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ کوئی آدمی سوچ شک اپنے ایمان کو ملیامیٹ کرنے کے برابر ہے، نعوذ باللہ۔ ان کے قربانیاں کیا ہے؟ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، 2 چیز کیا کر رہے ہیں؟ فضل، اللہ کا رزق تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی رضامندی۔ گھر سے نکلتے 2 چیزیں، حلال رزق اور اللہ راضی ہے یا نہیں، 2 ہی چیزوں کی فکر ہے ان کو۔ رزق حلال ہونا ہے کیونکہ اللہ کہیں یہاں پہ نہ رکھ، اور اللہ راضی ہے یا نہیں، 2 چیزوں کی فکر ہے۔ گھر سے باہر نکلے تو ہمارے پاس ایک ہی فکر رہتی، روزی 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 روزی، لیکن ان کے پاس 2 فکر ہوتی۔ گھر سے جب بھی باہر نکلے، کچھ بھی نکل گئے، کہیں سے بھی نکال دیے گئے، اللہ راضی ہے کیا؟ رزق کے ساتھ روزی کی بھی، رضوان رضوان اور روزی اور رضوان، روزی اور رضوان۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب کیا ہے معلوم؟ اس حالت میں پہلے وہ خود محتاج، اللہ تعالیٰ خود دعوت دیتا، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار۔ اب جو ہجرت کا واقعہ ہے اس کا بڑا پیارا منظر کھینچے علامہ امام سہیلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے بازو بازو جا رہے ہیں، گول 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 جا رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ گول گول کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں کوئی تیرا کے نہ لگ جائے، اللہ کے رسول ایسا نہیں جا رہے کہ ادھر سے ایسے سے بول جا رہے، اتنا الرٹ، اتنا فاسٹ۔ اور کیا آخری میں جب وہ غار کی طرف گئے نا تو وہاں کا جملہ امام سہیلی نے جو تشریح کی، اللہ اکبر، سننے سے رکھتی ہے، کہہ رہے کیا ہے؟ اللہ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبهما لا تحزن۔ کیا کہہ رہے امام سہیلی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے لا تخف، خوف مت کھاؤ نہیں بولے، لا تحزن۔ اس میں نکتہ ہے، کہہ رہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوفزدہ نہیں تھے اپنے اوپر، وہ غمگین تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت کیوں ہو رہی، یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ان کا کیا بگاڑے، غم میں تھے کہ جی ایسا کیوں کر دی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا کیوں ہو رہا ہے، میں اتنا اکیلا کیوں ہو چکا ہوں، اور بھی لوگ کیوں نہیں آ پا رہے۔ نہیں، تصور الفاظ پہ غور کریے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔
تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دینے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام ہے عبداللہ بن عثمان. کئی لوگوں کو نام یاد نہیں رہتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ. جب بھی نام ہے کوئی اس طریقے بار بار رضی اللہ عنہ بولے اس سے نقصان نہیں ہوتا, ہماری زبان درد نہیں ہوتی, انشاءاللہ نیکی پہ نیکی ملے گی. اللہ نے جن کو رضی اللہ عنہ و رضوان کہہ دیا, ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو بار بار نہ کہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نام, یہ کنیت ہے. کنیت مانے بکر عربی زبان میں بڑے اس کے گہرے معنی. بکورا کہتے ہیں کوئی خالص چیز نکل آئی ہے ڈیزرٹ میں. ڈیزرٹ میں کوئی اگر ایسا پودا نکل کر آیا ہے تو کہتے ہیں بڑا خالص انسان ہے. ابو بکر یعنی اس کے پیچھے بھی کئی معنی بتائے. کہا کہ یہ کنیت اس لیے رکھی گئی کہ ان کے اندر بڑی عجیب عجیب خصوصیتیں تھیں. اور ابو بکر عبداللہ بن عثمان نام ہے, عبداللہ بڑا مشہور نام, عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. عتیق بھی آپ کا لقب ہے کیونکہ بڑے خوبصورت تھے, چہرہ ان کا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تھا, بڑے وجیح تھے. اور الصدیق, ہم کیا کہتے ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق کیوں؟ کیونکہ معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعات پیش آئے تو صبح میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جب یہ کہنے لگے تو جو کفار قریش ہیں ان کو تو موقع مل گیا, بولے اب یہ اچھا موقع ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شک میں ڈالنے کا. آ کر کہتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کیا, کیونکہ اس زمانے میں جو قافلے تھے بڑی دور بڑی مشکل سے بیت المقدس تک جانا پھر واپس آنا, کیا یہ ممکن ہے کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا جائے اور آئے؟ تو بولے نہیں ہو سکتا. لیکن پھر آپ کے ساتھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا ایسا کہہ رہے تھے, اچھا وہ کہہ رہے تو ٹھیک, عجیب یقین, عجیب یقین ہے. ارے میں کیوں یقین نہ کروں, میں تو اس سے بھی دور کی چیز روزانہ نہ جانے کتنے مرتبہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے اور جاتے ہیں وحی لاتے, میں روزانہ مانتا ہوں کہ میرے لیے تو ریگولر چیز ہے, تمہارے لیے نئی چیز ہوگی نا, میرے لیے کیا ہے ہی نہیں کچھ. صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسلام جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ بت پرستی سے نفرت تھی, بڑے فطرت پر تھے. شراب کو انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا. ان سے پوچھا تھا شراب کو کیوں ہاتھ نہیں لگاتے, تو بولے یہ کتنی بیوقوفی کی چیز ہے کہ ایک چیز میں پی لوں اور اپنے عقل کو میں جو ہے فنا کر لوں, پھر وہ پتا نہیں اس دوران کیا ہو جائے گا, میں ایسا بیوقوفی لائف نہیں بلا سکتا. یہ لاجک پکڑ لی تھی انہوں نے, مطلب تعلیمات کچھ بھی نہیں ہے لیکن دماغ میں فطرت میں لاجک تھی. بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے عقل کو کسی اور چیز کے حوالے کروں اور وہ چیز مجھے جیسے لے کے کھیلے, پتا نہیں کیا. کاش کے لاجک یورپ کو سمجھنا. جب میں یورپ گیا تھا تو شیخ عبد الحادی مدنی کے داماد شیخ عبد الباسط عمری آپ لوگوں کے گھرانے کے ماشاءاللہ, تو وہاں پر میرے دوست تھے, تو انہوں نے کہا ارشد ایک منظر بتاؤں گا, بیانوں میں کبھی لے کے پیش کر دینا. میں نے کہا چلو, آپ کو میں ایسے ایسے سوٹ والے بتاؤں گا جن کے پاس لوگ وہ بڑے بڑے وی آئی پی لوگ ہیں, جن کے پاس لوگ جو ہے اپوائنٹمنٹ لے کر آتے ہیں, ملنے تک آتا نہیں مل سکتے آپ ان سے, لیکن میں ان کی حالت بتاتا ہوں. رات میں 12 بجے میرے ساتھ ذرا ڈرائیو پہ چلیے, ذرا یورپ میں خاص گلیوں میں دیکھیے, وہ کپڑوں کوئی ٹوائلٹ میں گرا ہوا ہے, کسی کا منہ جو ہے پیشاب میں گرا ہوا ہے, کوئی اپنی خیر کر کے اسی میں اس کا منہ گرا ہوا ہے, ٹائی لگی ہوئی ہے, پائنٹ ہے, شرٹ ہے, بہترین ایسے ایسے لگتا ہے گھرانے کے. الٹی نہیں کر رہے تو خنزیر کی, پانی نہیں کر رہا اندر سے تو شراب کی, وہ اوڑے گرا ہوا ہے, اور وہ عزت سے لے کے اس کو کار میں رکھ رہا ہے, وہ کار میں بھی پڑا ہوا ہے, اسی کار کے بونٹ پہ پڑا ہوا ہے. ارشد بھائی آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ نے جو غریبت علیہ وہ زندہ ہو, قرآن مجید میں کہا ہے یہ زندہ کی ایک مثال آپ کو نظر نہیں آئی. میں نے کہا بھائی کیا مثال دیے میں, اللہ تعالیٰ فہم کھول دے فتح دروازہ کہ یہ جو خانوادہ ہے ان کے علماء کرام کا جو ذہن کھلا ہوا, اللہ تعالیٰ ان سے اور خدمت کرے. میں نے کہا کیا منظر بتائے, یورپ کے منظر میں مجھے جو سبق ملے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھ رہا تو میرا یورپ تک ذہن چلے گا. کاش کے لاجک پہنچ جاتی, یہ صحابہ کرام جو جی رہے تھے نا, کیسے میں اپنے عقل کو ایسے حوالے کر دوں جو لے کر میرے ساتھ کھیل رہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر, خمر کہتے ہیں ما خامر العقل. علی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ٹھہر کر کہا, صحیح بخاری حدیث نمبر 3333, الخمر ما خامر العقل, خمر وہ ہوتا ہے جو ہمارے عقلوں کو باؤ کر کے ڈھانپ دے دیتی ہے. تو اللہ سبحانہ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے پہلے سے بچا کر رکھا بڑے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خلافت کی گردی اول طور پہ سنبھالنے والے ہیں, تو ظاہر بات ہے ان کے اندر بھی کچھ خصوصیتیں ہوں گی نا. ایسی خصوصیتیں وہ بھی پیدا ہو رہے ہیں آپ الفیل کے تقریباً 2.5 سال کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ بھگ عمر شریف کے قریب قریب ہی, ظاہر بات ہے وہ سمجھنے والا ہو تو عمر کا اتنا گیپ پر آدمی سمجھ نہیں پائے گا. وہ عمر والا ہی, وہ صداقت, وہ ضمانت, وہ دوستی میں جو سمجھ سکتا ہے, اس کو کہتے ہیں صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعد والے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کائنات اس آسمان میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جیسے تقوی والے بھی دیکھے ہیں, ائمہ اربعہ جیسے تقوی والے بھی آئے ہیں, محدثین جیسے تقوی والے بھی آئے ہیں. قیامت تک ایک سے آئیں گے, لیکن جو صحبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کہاں سے لائیں, وہ نہیں لا سکتے. اب آج آپ کتنے
کئی باتیں کر لیجیے، کتنے بھی فوائد دے لیجیے، اللہ نے ان کی صحبت کے لیے ان کو چن لیا، اس کا مطلب ان کے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہے جو ہمارے اندر ہے نہیں۔ بہتر ہمارے نصیب میں بہتری ہے کہ ہم ان کی اس ادا اور اس فضیلت کو مان لیں تو ہماری نجات ہو جائے گی۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں صحابی کس کو کہتے ہیں؟ من لقی مؤمنا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لے۔ رآ نے بول، جس نے دیکھا نہیں کہا، کیونکہ اگر دیکھا بولتے تو بیچارے عبداللہ بن مکتوم محروم ہو جاتے، بولے ملاقات ہو جائے تو کافی ہے۔ ایمان کی حالت میں کہا، کیونکہ کفار قریش میں آ کے مل لیتے تھے، ابو جہل بھی مل لیتا، لیکن ایمان کی حالت نصیب نہیں ہوئی تو وہ صحابہ میں نہیں ہوئی۔ خالی ملاقات کافی نہیں ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات، ومات علی، اور اسی حالت پر موت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا تو شروع کے کلمہ پڑھنے والوں کے جو اوائل کی فہرست اگر آپ کو ملے گی بڑی بڑوں میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ مکے کے اندر آپ نے نام سنا عشر مبشرہ، 10 ایسے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام کو جنت کی خوشخبری ہے رضی اللہ عنہم ورضوان۔ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 100 پڑھ لیجیے، سورہ بینہ کے آیتیں پڑھ لیجیے، یا سورہ مجادلہ اور حشر کے آیتیں پڑھ لیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سارے صحابہ کرام کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن 10 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو نسقاً ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نام لے لے کر آپ نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ۔ تو اس میں 10 میں تھے، سب سے پہلے ٹاپ 1 کون ہے؟ ٹاپ 10، پھر ٹاپ 1 ابو بکر رضی اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی محنت کی کہ وہ ٹاپ 10 میں کے 6 عشر مبشرہ میں سے 6 کلمہ پڑھنے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی محنت سے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ملے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب ان کے قصے جب سناؤں گا تو ہمیں پتہ چلی کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ خالی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا ایک نقشہ کھینچتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں پیچھے ہو جانا، ویسا نہیں ہے۔ لیکن آپ عشر مبشرہ کو دیکھیں، یہ دین میں ٹاپ 10 ہے، دنیا میں اعتبار سے کم نہیں ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا اغنا فی المدینہ، ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں یہودیوں کو ٹکر دے کر ان سب کو پیچھے کر کے بزنس میں آگے نکلنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ جب مکے سے آئے تو 0، لیکن بزنس مائنڈ، علم یہاں ہوتا ہے، دل میں دماغ میں، یہ ہے علم کی جگہ۔ آج کل ہمارے بچے گوگل میں ہے، نہ گوگل میں یاد ہی نہیں کر رہے، نہ حدیث یاد کر رہے، نہ آیت یاد کر رہے، نہ کیمسٹری، کوئی بھی چیز نہیں، نہ ادھر کے کچھ چیزیں یاد کرنے کا نام علم ہے۔ یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہونا ہے، یہاں رہنا نہیں تو ڈاؤن لوڈ کیسا ہوگا؟ سرور خالی رہا تو کیسا ہوگا؟ ادھر iCloud میں بھر کر رکھنا، کلک کرے تو ایرر بتا رہا، ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہو رہا، کیا ہوتا؟ پورا گوگل میں پڑا ہوا ہے۔ وہ جو علم ہوتا ہے، علم صحابہ ایسا یاد کر لیتے تھے، حدیثیں ہو، وہ علم ہو، بزنس ہو، دنیا کی مہارت، ایسے خالی آئے مدینے میں دیکھتے دیکھتے پھر ٹاپ 10 وہاں مالدار ہو۔ کیوں؟ وہ علم جو ہوتا ہے بڑی اہمیت والا ہوتا ہے، دین اور دنیا کا دونوں کا خالص علم اٹھا کے ادھر رکھیے، کہیں سے کپڑے نکالے رات تک پھر کپڑے کما کے پہننے کے خواب ہوگا نا انشاءاللہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاس سب کچھ ہے، وہ 0 سے آئے، بھائی آپ کو میری زمین دے دوں کیا دی؟ نہیں وہ سب نہیں چاہیے، دلو یا رسو، بازار کا راستہ بتاؤ، آپ کے کپڑے کوئی نکال جائے گھبرانا نہیں، رات تک پھر کپڑے واپس پہننے کی کیپیسٹی پیدا کرو۔ ہمارے صحابہ کرام ویسے تھے، ہمت نہیں ہارتے تھے، غربت کے مسئلے میں زیادہ بیان مت کرو، ہمت کے مسئلے بتاؤ، عزیمت کے مسئلے بتاؤ۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے، کیسے لوگ کلمہ پڑھے، خالی اس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی اہمیت کا اندازہ لگے گا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال ہوا، اسد الغابہ پڑھ لیجیے، الاصابہ فی تمییز صحابہ کرام کے بارے میں الاستیاب ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لیجیے، یا الاصابہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اسد الغابہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ارے کیا زبردست کتابیں ہیں، بس پڑھتے چلے گئی، کتابیں ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ انتقال ہوا تو بیوی، ان کے 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو جو ملتا ہے، بیٹے اگر موجود ہو تو کتنا ملتا ہے؟ ثمن، 8واں حصہ۔ 8ویں حصے کو پھر 4 میں تقسیم کریے، مال میں کے 8ویں ترکے کا، پھر وصیت کا، وقف کا، وہ الگ ہے، جو ترکے میں بٹا اس میں کا 8واں حصہ جو بیویوں کو ملا، وہ 4 ڈیوائیڈڈ بائی 4 کریے، پھر 4 بیویوں کو بٹنا ہوا 8واں، وہ جو ملا ایک بیوی کو 80 کلو سونا ملا۔ یہ عظیمت کے پہاڑ کلمہ پڑھ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ، تو اندازہ لگائیے کہ یہ ذہانت کیسی تھی ہوگی، وہ ذہانت کیسی تھی۔ معمولی شخصیتیں گزری، آتے ہیں 0 پہ، نکلتے 80 کلو، کہتے آج کے مائکروسافٹ کے اونر کے پاس بھی اتنا سونا نہیں ہے جتنا کہ عبد الرحمن بن عوف ترکے میں چھوڑ کے گئے۔ اس کو بولتے ہیں دین کا صحیح پہلو۔ آج کا تو دین کا ہمارا تصور بدھی لو،
دین مطلب دنیا داری چھوڑ دو، ایسا نہیں ہے، دنیا میں بھی ٹاپ تم ہی، دین میں بھی ٹاپ تم رہنا انشاءاللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام کے زندگیوں میں عشر مبشرہ کا پیغام۔ یہ 10 کے بارے میرا خطبہ اس بارے میں، عشر مبشرہ ٹاپ 10 ان دنیا، ان ٹاپ 10 ان آخرہ، کیسا تھے وہ لوگ، اس کی پوری دلیلیں ہیں پوری۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ پڑھایا اس میں عشر مبشرہ میں تھے 6۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک کارنامہ، 20 بڑے کمزور تھے جو غلام بن چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے، یہ تو ہمارے ہاتھ کے کہتے ہیں کو بہت ستاتے تھے۔ بلال بن ابی رباح کی بات کر لیجیے آپ، لینا زندیرہ کی اگر آپ بات کر لیجیے رضی اللہ عنہ اجمعین، بار بار رضی اللہ عنہ نکلنا ہے، ویسے نفوس قدسیہ ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین اگر کوئی شخصیت زمین پر گزری ہے تو صحابہ کرام ہے۔ وہ صحابہ کرام کے بعد یہ بھی انبیاء کرام کے بعد وَأَفْضَلُ مَنْ مَشَىٰ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر سب سے زیادہ فضیلت والا کوئی شخص اگر چلا ہے انبیاء کے بعد وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 دینار خیرات کر دیے، 20 ایسے جو غلامی میں تھے اور ان کے دشمن کو ستا رہے تھے آزاد کر دیا۔ اس وقت پر 40,000 لگے۔ یہ جو اسلام پھیلا جو 52 کنٹریز میں آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے ابتدا میں مدد کرنے والی جو شخصیت جنہوں نے اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنا خون، اپنی جائیداد، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے گھرانے کے آدمی، اب پیسہ لٹائے جب انتقال ہوا تو بیچارے کے پاکٹ جو بھی ڈھونڈے تو کیا نکلا، 1 دینار نکلا صرف۔ اللہ کے راہ میں دیتے تھے، اللہ کے راہ میں دیتے تھے، چھوڑ کر دنیا میں جو گئے وہ الگ بات ہے، لیکن آج بھی ہماری عزت یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا تصور آتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے۔ مکے کے حالات 13 سال کیسے تھے، خطرناک، پھر اس کے بعد 10 سال 23 سال کا عرصہ، جنگ بدر میں، جنگ احد ہو، پورے جنگوں کے پھر اللہ تعالیٰ بچا دے رہا ہے ایک شخص کو، اور ہجرت کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو چنا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو چنا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے کہ غار میں پناہ لینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے نہیں دیتے، کہتے آپ باہر ٹھہریے کہیں اندر کوئی جانور نہ ہو، پہلے میں دیکھ کر آتا ہوں تاکہ مجھ پر پہلے حملہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک ڈیسیشن میرے زندگی کے سارے نیکیوں کے بھاری لگتا ہے مجھے، ایسا بچائے وہ، ایسا بچا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اس دور میں منگڑت واقعات بھی رستے بچتے جائیے کہ وہاں پر ایک جو ہے جال تھا، جال کے اوپر انڈے، وہ سب منگڑت واقعات، ایسا کوئی نہیں۔ وہ دیکھے تو بھی درمیان میں جال آ گیا، ویسا نہیں تھا، وہ آئے ٹھہرے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ صرف پیر کی طرف دیکھ لینا تو ہمارے پر نظر پڑ جائے گی۔ اللہ نے ان کو اتنا غافل کیا کہ پیر کی طرف بھی نہیں دیکھا، اللہ کی مدد تو آئے گی نا۔ یہ بھی واقعہ کہ ہر دن آتے تھے بکریاں، وہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کوشا دے کر جاتے تھے، پھر جاتے آتے پھر وہ بکریوں کو لے کر آتے تھے تاکہ 2 قدم کے نشانے مٹ جائے۔ سب لوجیکل ہے، اتنا دور ایک عورت آئے گی جائے گی۔ امام ترہونی کتاب پڑھی سیرت پر، آتھینٹک کتاب، امام ترہونی نے تو کمال کر دیا سیرت کا۔ ایسا لگتا ہے جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو، جیسے داؤد علیہ السلام کو اللہ نے لوہے کو موم بنا دیا، لگتا ہے امام ترہونی کو اللہ تعالیٰ نے سیرت کی کتاب کو صحیح ریٹ میں بانٹنے کی طاقت دے دی۔ بڑی زبردست کتاب ہے، پڑھی تو وہ آج کے دور کے جتنی کتابیں لکھی جا رہی سب امام ترہونی کے دور میں اللہ نے ایسے عالم کو اٹھایا کہ سیرت کو صحیح ریٹ میں بانٹ کر رکھ دیا۔ تو آتھینٹک واقعات پڑھتے جائیے، اپنے آپ کو ضعیف روایتوں سے بچاتے ہوئے، اسی کے اندر ہمارے لیے کافی خزانہ ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، سارے دروازے بند کر دیے جائیں لیکن ایک دروازہ باقی رہ جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور خاتون آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ کہا اگر مجھے نہ پاؤں تو میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آ جانا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارے دیتے جا رہے ہیں کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے دیر سے آ رہے تو کہہ رہے ہیں کہ امام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو امام بنا۔ جب حج فرض ہوا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کو بنا کر بھیجا اپنی طرف سے نیابت سے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اشارے ملتے جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر مناقب میں صحابہ کرام کی جب گفتگو شروع ہوئی تو پہلے ہی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جب پرائرٹی کی بات آتی تھی تو سب سے پہلے ہم پرائرٹی کے طور پر نخیر ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدہ الواسطیہ کے اندر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد کہا جائے نخلفہ بعثمان ونربئہ بعلی۔ یہ یاد کر لینا جملے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو علماء کرام نے جو چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی عقیدے پر وہ یاد کرنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک وہ وقت آئے کہ جیسے عربی میں چھوٹی چھوٹی کتابیں یاد کرتے ہیں عقیدے میں، متون میں، فقہ میں، اللہ یہ دور لائے کہ ہندوستان کا مستوی اتنا اونچا ہو جائے کہ علماء کے یہ
10-10 पेजेस की जो छोटी किताबें हम पूरी याद कर रहे हैं, उसूल सलासा, अल-अक़ीदा अल-वासितिया, अल-फ़िक़्ह तहाविया, अल्लाह लुग़ात इंशाअल्लाह। और अरबी ग्रामर के मैं जो कोर्सेज जगह जगह ले रहा हूँ, उसके पीछे मेरी नियत ये है आम आदमी इतना कैपेबल हो जाए कि वो अरबी के कुछ बातें इतनी समझ सके कि नमाज में आंख से उसका आंसू का खतरा टपक पड़े इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में बहुत सारे ऐसे बीमारियां जिक्र की, निफा, उसमें से और एक बीमारी क्या है? दिलों का सख्त हो जाना। जब आदमी नमाज में रोता है, ये सबसे तेज तरीका है अपने दिलों को नरम कर देने का। अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे। वरना क्या होता है, जब बनी इस्राइल के दिल सख्त हो गए, उन्होंने नबियों को कत्ल कर डाला, उनको पता नहीं किसको कत्ल कर डाला। जब आदमी सब दिल हो जाता है, आलिमों की बुराई, सहाबा की बुराई, ताबईन की बुराई, अइम्मा की बुराई, उसको पता नहीं होता किसको क्या बोल दे रहा है। अल्लाह हमको ऐसे सब दिली से बचाए कि जो हम अहले हक की इज्जत ना कर सके। अल्लाह हमें अहले हक की इज्जत करने वाला बनाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला जैसे ही खलीफा जब बनाए गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सारे हिल गए। मुफस्सिरीन कहते हैं कि सारे के सारे हिल गए, लेकिन एक ईमान वाला शख्स डटा हुआ था। अबू इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला की कई फजीलतें, लेकिन सबसे बड़ी फजीलत यह है कि उन्होंने उम्मत को मुर्तद होने से बचा दिया। कहते हैं कि मेरी नजर में सबसे बड़ी फजीलत उनकी यह है कि उन्होंने उम्मत को मुर्तद होने से बचा लिया। वो कैसे? जैसे खलीफा बने, सबसे पहले अपना एटीट्यूड बता दिए। क्या बताएं? वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम पर खलीफा बना दिया गया हूं। वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम पर खलीफा बना दिया गया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बेहतर हूं। हो सकता है तुम में से कोई मेरा से भी बेहतर अल्लाह के पास हो गए, तो तवाज़ुर, जबकि सब जानते थे कि वही सबसे बेहतर है, लेकिन हमको कभी ख्याल आने लगता है हम सबसे बेहतर है, मैं आलिम होना सबसे बेहतर। ये गलत ख्याल। पता नहीं किसका तकवा क्या है। आज वो है तो पता नहीं कल के दिन वो मुझसे बेहतर भी हो सकता है। आने वाले आज ये रमजान में हो सकता है वो साल अगले रमजान में पढ़ेंगे, पता नहीं हमसे तकवा वाला भी हो सकता है। अपने आप को जन्नत है, उसको जहन्नम ऐसा नहीं सोच ले रहे। पता नहीं किसका तकवा कब जान जाए, किसका कोई शेर है सोया हुआ है। हाँ, तो ये ना समझो अगर शेर सोया हुआ है का मतलब ये ना समझो कि शेर है ही नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जब जागता है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ईमान तकवा और ऊंचे लेवल तक भी जा सकता है। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या करे? सेफ साइड, तवाज़ु। हालांकि हमको सबको मालूम है, इजमा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला सबसे अफजल है। लेकिन क्या करे? वल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, मैं तुम पर खलीफा बना दिया गया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे बहुत बेहतर हूं। अगर मैं सही जाऊं, फ़इन अहसनतु फ़अईनूनी, अगर मैं सही जाऊं तो मेरी मदद करो। व इन असअतु फ़क़व्विमूनी, अगर मैं टेढ़ा जाऊं या कुछ गलती हो जाए तो मुझे सुधार दिया करो। सुधार दिया करो मतलब बात खवारिज क्या करते हैं? सबके सामने सुधारते। यहाँ पर जोर से सुधारो, एहतजाज करके सुधारो, बगावत करके, टायरा फोड़ के सुधार, ऐसा नहीं है। ये तुम तर्जमा कर लिए। कलिमतु हक़ इंदा सुल्तानिन जाहिर, हक बात बोलो चाहे वो जालिम बादशाह के खिलाफ भी क्यों ना हो। तो वहां पर तर्जमा करो डंके की चोट पे। डंका था यहाँ पर हदीस में, डंका हो रहा, ऐसा भी बोल सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस-सुन्ना इब्न अबी आसिम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की है, और उसका माना क्या है कि जब तुम अमीर को नसीहत करो तो आहिस्ता में करो। तो इसका मतलब असल उसूल हमेशा नसीहत का आहिस्ता ही रहेगा। यह अलग बात है कि सहाबा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा पब्लिक में भी हमें नसीहत करो, ये उन्होंने कह दिया था, क्योंकि सहाबा की तरबियत इतनी अच्छी थी, पब्लिक में भी कहते तो बड़ी इज्जत से कहते थे। लेकिन आज के दौर में लोग पब्लिक में कहते हैं, इतना भड़क जाएंगे कि वो हुकूमती मिलियामेंट होकर खोड़ा खून हो जाएंगे। अभी तक तरबियत नहीं है तो फिर वापस हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर ही आ जाएंगे। हम कहेंगे ये उनका अपना जाती अमल था जो उन्होंने इजाजत दी थी, वो उनका जाती अमल। लेकिन हमेशा उसूल यही रहेगा, ये बगावत, ये खौरून, ये अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, उमर रज़ियल्लाहु ताला खुतबों में से निकाल निकाल के नौजवानों को भड़का के जो कहते हैं जाओ जाकर पलटा दो हुकूमतें, ये जुल्म करो, ये जो सारी तालीमात होती हैं, इन सारे तालीमात के अपने आप को बचाने की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? अगर मैं सही जाऊं तो तुम मुझे साथ देना, यानी मतलब ये है, और अगर मैं कुछ मुझसे गलती हो जाए तो मुझे सीधा कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सद्दिदू व क़ारिबू, करेक्ट करो और करीब करो। हमारे पास क्या है? गलती निकालो, दूर करो। उल्टा है हमारे पास। गलती हमारे पास क्या है? अहीनु व बाइदू, यानी मतलब ये है कि गलती निकालो, दूर करो। कोई भी गलती दिखते जलील करो, दूर करो, दलील करो, दूर करो। ये इस्लाम ये है, कोई आदमी गलती कर रहा है उसको करेक्ट करो, करीब करो। और एक तरफ एक्सट्रीमिज्म है, बगैर करेक्ट करे के सबको करीब कर लेते, ये भी गलत है। तुम भी सही, तुम भी सही, तुम भी, वैसा भी नहीं। बगैर गलती करेक्ट के करीब कर लेंगे, कहीं वो गलती हमारे अंदर ना आ जाए, और गलती दिखते दूर कर दे तो बेकार के और भटक देंगे। उसको मौका दो, इस्लाह करो। शेख इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं
اگر کسی کے اندر غلطی ہے تو 3 دن آپ اس کا وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں. 3 دن میں اگر آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی نہیں سدھرا تو واپس دوستی کر کے اس کی اصلاح کرنا ہے. 3 دن کے بعد اس کو آپ کریں گے تو پھر مسائل کھڑنا ہے کہ حاکم اعلان کرے. انڈیویجل لیول پہ 3 دن کی اجازت. حاکم اگر اعلان کرے کہ فلاں آدمی کا بیک آؤٹ کرنا ہے تو ویسا بھی ہوا ہے کہ بڑھ کے بھی ہو سکتا ہے. یہ باریکیاں ہے, مسائل ہے, لیکن لوگ جو ہے مسکوٹ کر دیتے ہیں واقعات کو. اس رشتے میں سبق سناتے جا رہا ہوں, لیسن نکالتے جانا ہے. آج کے دور کے گمراہیاں بھی توڑتے ہوئے نکلنا ہے, فرقوں کے گمراہیاں توڑتے ہوئے نکلنا ہے ہم کو انشاءاللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو قسم قسم کے خطرناک چیلنج ہے. سب سے پہلا چیلنج تو یہ ابو خود عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے. اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. ہمارے پاس 100 سال سے بحث چل رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا, آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا. لیکن وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آیت پڑھ کے مسئلہ حل ہو جاتا. یعنی مطلب یہ کہ وہ اختلاف کرتے تھے لیکن جیسی آیت یا حدیث آتی تھی اپنی بات کو پیچھے ڈالتے تھے, آیت اور حدیث کا احترام آگے بڑھا دیتے تھے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے بڑھاتے تھے, اپنی بات کو پیچھے ڈالتے تھے. 100 سال میں ہندوستان میں مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا. مسلمانوں میں آج بھی اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا. یا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں تو میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. اب کوئی ہے جو ہمت کرے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قریب تو ویسے بھی آپ کو کوئی نہیں جاتا. اب ہاتھ میں تلوار ہے تو کون نہیں, کوئی بھی نہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمت والے تھے, وہ الگ ہی تھے, وہ عزیمت کا پہاڑ تھے. حق بات بولنا ہے, گئے جا کر انک میت و انہم میتون. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آیت پڑھے, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فإن ماتوا أو قتلوا انقلبتم. وہ آیت انہوں نے پڑھی بہرحال. اور الفرق المعاصرة تنتسب الاسلام میں سب کی پوری تخریج ہے. شیخ عوادی نے اس کی پوری تخریج کر دی, سارے حوالے سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی اس کے اندر. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اتنا غصے میں جب آدمی کوئی چیز بول دیتا ہے اور غم میں, اور اس کے بعد بات لینا واپس, مطلب ایمان کی طاقت ہی ہوتی ہے جو آدمی کو اپنی بات واپس لینے کی طرف رجوع کرے. وہ انا میں اگر بولتا ہے تو مشکل. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ انا سے بچائے جو اپنے ہی باتوں سے بھٹک جائے. اپنی بات کو نبھانے کے لیے ہم جہنم میں چلا جائے, اللہ اسے انا سے بچائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ بولے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آیتیں پڑھی, بولے ایسا لگتا ہے کہ آج آیتیں نازل ہوئی, ختم, مسئلہ حل ہو گیا. یا 100 سال ہو گیا, اب تک مسئلہ نہیں ہوا, ابھی بھی مسئلہ چل رہا. انتقال ہوا نہیں ہوا, وفات ہوئی نہیں ہوئی, قرآن میں آیت پڑھ لیجیے بھائی, ہم سے کیوں بولے, آپ ہی پڑھ لیجیے, آپ دیکھ لیجیے آپ کا ایمان آیت پر ہے یا نہیں, دیکھ لیجیے. ہم کو کوئی کے پرابلم کر رہے ہیں, اب آپ کا پرابلم آپ سالو کر لیجیے, آپ کا ایمان کہاں ٹھہرا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چیلنج پر چیلنج, پھر ایک چیلنج, اسامہ, لشکر اسامہ, جانا کہ نہیں جانا, ارے چھوٹے ہیں, عمر میں چھوٹے ہیں. وہ جنگ تبوک کے بعد پھر موتا, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سیریا کی جو قیصر کیسا بڑا 37 کنٹریز کا یہ رومن امپائر ٹھہرا ہوا ہے, ان کی فوجیں کیسی ہیں, یہ بچہ کیا کرے گا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ما کان لی ابی قحافہ, ابو قحافہ کے لیے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے گنجائش کہاں ہے کہ جس لشکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا ہے, میری کیا مجال کہ اس لشکر کو میں رکا دوں. ارے بھائی لشکر میں بڑے بڑے لوگ ہیں, ان کو تو آگے بڑھا دو, کم سے کم ان کو بہادر دو. نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. اگر مدینے کے اندر پرندے آ کر میرے جسم سے نوش کھا لے تب بھی میں اس لشکر کو نہیں رکانے والا. یہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا سیکھنا ہے تو یہ ہستیوں سے سیکھنا ہے, ان سے سیکھنا ہے تو ایمان سیکھنا ہے, ان سے سیکھنا ہے تو توحید سیکھ لینا ہے, ان سے سیکھنا ہے تو اتباع سیکھ لینا ہے, ان سے سیکھنا ہے تو اپنی انا کو مٹا کر قربانیاں دینے کے ادا سیکھ لینا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا. پھر اس کے بعد کیا چیلنج ہے, مرتد ہو رہے ہیں. وہ یمامہ, وہ سعودی ریاض کے قریب کی پٹی, وہ یمامہ آج بھی ادھر بڑا, میں دیکھتا بڑے بڑے بورڈ, یمامہ یمامہ. جب میں میری کار تیز سے جاتی, میں بولا کتنی آسانی سے میں کار میں جا رہا ہوں, لیکن میرے صحابہ نے خون دے دے کر ان کو فتح کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا. آج بڑی آسانی کے ساتھ کرناٹک کے ساتھ ہم سعودی عرب میں گھومے, لیکن ایک زمانہ تھا کہ یہاں پر خون بہا ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ کا, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا, صحابہ کرام کا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو, مختلف صحابہ کرام کو چنا. وہ چننے میں کہتے ہیں اتنی زبردست, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرتدین کو ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے پلان بنایا تھا وہ پلان اتنا جری انداز کا تھا, سارے فضیلتوں پر بھاری ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت. ختم کر دیے پورے فتنے, کسی کی مجال نہیں تھی. جب وہ مسلح پہ ٹھہرتے تو اتنے رقیق, لیکن جب وہ اسلام کی بات آ جاتی تو ان کا انداز ہی الگ. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی مثال مصداق, یعنی قرآن مجید میں جو رقصہ کھینچا گیا اس پر پورے اترتے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف مانع زکات, زکات نہیں دیتے. وہ لیکن قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا, خذ من اموالہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکات لیجیے
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زکات لے کر ان کو دعا دیجیے. تو وہ دلیل کیا دے رہے تھے؟ وہ دلیل کیا دے رہے تھے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دینے والے رہے نہیں تو زکات کس کو دیں گے؟ لہذا زکات نہیں دیں گے. اب قرآن سے کوٹ کر رہے ہیں. یہ تو شروعات اتنا. صحابہ کرام کا فہم کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں اس کا مطلب وہ نہیں ہے آج ہم تم کو دعا دیں گے نا، آپ کا خلیفہ دعا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم کو کوئی زکات لا کر دے دے تو اس کو تم دعا دے کہ اللہ تیری زکات قبول کر. تو نے کوئی احسان نہیں کیا، اللہ تیری زکات کو قبول کر. زکات دینے والے نے کوئی احسان نہیں کیا، لینے والے نے تجھ پر احسان کیا کہ لے لیا، اللہ تیری زکات قبول کر. یہ انداز اسلام کا تصور ہے. دے کر میں بڑا نہیں ہوا، میں لے کر، وہ لینے والا نے مجھے بڑا کر دیا، مجھے موقع دیا کہ میری زکات قبول ہو گئی. اور لے لیتا تو میری زکات کیسے قبول ہوتی؟ اللہم صلی علی آل ابی اوفا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل ابی اوفا کے اوپر اے اللہ تو سلامتی بھیج کیونکہ انہوں نے زکات ادا کر دی، ان کی زکات قبول کر لے. اب ان کو فکر ہونا ہے کہ زکات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے استدلال پکڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا کیسا ہوتا؟ کسی نے صلاح میں اور زکات میں بھی فرق کر دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی دیتا تھا اور نہیں دینے کی بات کر رہا ہے تو میں اس کے خلاف قتال کروں گا. اب یہاں پر جتنے میڈیا والے ہیں ہمیشہ پھیلاتے جہاد جہاد جہاد، مانے صرف غیر مسلموں کے خلاف ہوتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اس واقعے سے پتا چل رہا ہے کہ جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا. اس کا مطلب جہاد کا ٹاپک غیر مسلم نہیں ہے، جہاد کا ٹاپک مسلم غیر مسلم نہیں ہے، جہاد کا ٹاپک ہے ظلم اور عدم ظلم. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جہاد کا ڈیفینیشن کیا ہے، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اخذ ید الظالم، ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینے کا نام جہاد ہے، چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو. کا ٹاپک لایا غیر مسلم غیر مسلم غیر مسلم. جہاد مسلمان کے خلاف ہو رہا ہے یہاں پر. زکات مسلمان دیتا کہ غیر مسلم؟ مسلمان دیتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں میں اس کے خلاف قتال کروں گا، جہاد بالسیف کروں گا جو زکات دینے کا انکار کر رہا ہے. ڈاکو کے خلاف جہاد ہوتا ہے، زانی کے خلاف جہاد ہوتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹ کر جہاد کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، زنا کرنے والے پہ کوڑے برسا کر جہاد کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہوگا تو رجم کر کے پتھر مار کے یہ جہاد کا فریضہ انجام جاتا ہے. یہ سب چیزیں کیا مسلمان کے خلاف نہیں ہو رہی؟ ٹاپک مسلم غیر مسلم کا نہیں ہے، ٹاپک ہے ظالم اور غیر ظالم کا. معاشرے کے اندر سے ظلم کو ہٹانا، یعنی انجسٹس جو ہوتا ہے اس کو ہٹا کر جسٹس قائم کرنے کا نام جہاد ہے. اگر یہ معنی لے لیں گے تو میڈیا کے سارے اعتراضات ختم ہو جائیں گے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرے کہ انہوں نے ایسا ڈیفینیشن دیا کہ ہماری باتیں سمجھ، ہم طلبا کو بات سمجھ میں آئے. اللہ تعالیٰ میڈیا کو بھی بات سمجھا دے، ہمارے مسلمانوں کو بھی بات سمجھا دے، تاکہ ہمارے بھولے مسلمانوں کی وجہ سے یہ پیارے پیارے کلمات بدنام نہ ہو جائے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آئے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ کر کہہ رہے آپ مسلمانوں کو کیسے مار سکتے ہیں بھائی؟ آپ مسلمانوں کو کیوں مار سکتے؟ کیسے ماریں گے آپ؟ کلمہ پڑھتے ہی محفوظ، کلمہ پڑھتے ہی محفوظ، صرف زکات نہیں دینے کا کیسا مارتے آپ؟ نہیں میں تو ضرور قتال کروں گا، ضرور قتال کروں گا. انہوں نے کون سی آیت کوٹ کر دی؟ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 5 6 7 8. وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہا کہ زکات دینے والے بھائی ہیں. یہ زکات نہیں دینے کے تھے بھائی میرے. وہ آیت سے لے کر آئے اور استنباط کرے. ابو بکر اس لیے کہتے ہیں استنباط کرنا جائز ہے، استنباط کرے. واقعہ ہو گیا بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ آ کر بولے میں نے سنا ہے کہ آپ نے آیت سے استنباط کی، کاش کہ آپ نے ڈائریکٹ حدیث پیش کر دیتے، کہ ڈائریکٹ حدیث لا لیو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بولے میں اتنا ساتھ رہا لیکن مجھ سے یہ حدیث کیسے چھوڑ دی؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ بعض لوگ بولتے ہمارے امام سے کیسا چھوڑ سکتی بھائی؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چھوڑ گئی. پریشان ہوتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث چھوڑ دی. پورے چھوڑ سکتی. کوفہ میں تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے واقعہ کب پیش آیا؟ 7 اور 61 کا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب آئے؟ 80 میں آئے. 80 میں پیدا ہوئے. اور کوفہ کے اصول کے مطابق یہ ہے کہ ایک آدمی کو پہلے قرآن پڑھنا ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب 20 سال کے ہوئے، جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کے ہوئے تو تب ان کو خیال آیا شریعہ نالج کا. تو 100 سال مطلب 80 میں پیدا ہوئے، 100 میں ان کو خیال آیا شریعہ نالج کا. کوفہ کے اصول کے مطابق 10 سال قرآن پڑھنا، اس کے بعد حدیث پڑھنا. 110 میں آخری صحابی ابو طفیل عمر الدوسی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس کا مطلب کہ جب حدیث پڑھنے نکلے تو صحابہ تھے ہی نہیں، اور وہ کوفہ میں تھے. جو حدیث ایک بارش ہوتی تھی کوفہ میں تو ایک خاک ہو جاتی تھی. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں کہا. یہ ہمارا عقیدہ، جان بوجھ کر کبھی بھی انہوں نے غلطی کہتا نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی رفع الملام عن ائمۃ الاعلیٰ. یہ چاروں امام یہ جو ائمہ گزرے جان بوجھ کر کبھی بھی اسلام کے خلاف نہیں بولیں گے. یہ طے ہے، چیلنج ہے. لیکن انسان ہونے کے ناطے ایک حدیث نہیں پہنچ سکتے. لوگوں نے ایسا کیسا ہوتا نہیں پہنچی. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے
یا بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، جب کوئی حدیث پیش کر دیتا تو وہ شکریہ ادا کرتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہم سے کیسا چھوٹی، جب انہوں نے نہیں کہا تو ہم کون ہوتے ہیں یہ لاجک لا کر حدیث کو رد کر کے امام کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ وہ حدیث علی بن عمر رضی اللہ عنہ پیش کرے، ابو بکر جیسے انسان رضی اللہ عنہ قبول کر لے، ہمیں کیا سبق سکھا رہے ہیں؟ ہم بار بار پہ سبق سکھا رہے ہیں اپنی کتنی بھی درجے ہے فضیلت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے آگے، یہ بٹھانا اللہ رسول۔ اس کے قرآن میں کیا بتا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، 5 رشتے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، 3 چیزیں، یہ 8 چیزیں بعد میں آئیں گی۔ پہلے کیا آئے گا؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ رسول اور اسلام کی راہ میں جد و جہد کرتے ہو، قربانیاں دینا، اس کے بعد ہے ماں باپ کا درجہ، اس کے بعد ہے سب چیزیں۔ تو اس میں یہ ترتیب، اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتدین کے خلاف یا مانعین زکوٰۃ کے خلاف یا اسی طرح لشکر اسامہ، ان سب چیزوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پلان دیا، ایک لشکر آپ بھیجتے بغداد یہ عراق کی طرف، ایک لشکر سیریا کی طرف، یہی چیز بعد میں پھیل کر قیصر و کسریٰ کا پورا جو جس کو آپ کہتے ہیں شاکلہ ایک آربٹ تھا، پورا ایک ان کا ایک اپنا براجمان تھا، یہ پورے شرک کا ایک سسٹم تھا، اس شرک کو توڑ کر صحابہ کرام نے کہا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہا جزیرہ عرب تک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورے یہ تک، تو اس بارے میں کل آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے ہوا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عراق کیسے پتہ ہوا، کل میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پھر یہ بیت المقدس کیسے پتہ ہوا، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، مجھے سمجھ میں آ رہا کہ تمہیں سنبھال لیتے، ذرا میں بازو جا کے آتا ہوں، بولے جا کے مصر فتح کر کے لا کے دے دی، ہم بھی گلیوں میں جاتے چائے پی کے آتے خالی، وہ کیا بولے معلوم؟ اے خالد بن ولید، یہ لشکر کو آپ کھانا کہ لاکھوں لوگ، یہ بہت تھوڑے تھے ان کے مقابلے میں، پھر بھی آپ سنبھال لے، ذرا بازو جا کے آتا ہوں، وہاں جا کے یہ لے لے کر مسلمانوں ختموں میں لا کے ڈال دی، یہ تھے صحابہ کرام۔